20 جنوری اصل میں مجھے تو ایسا کوئی ڈریم نہیں آیا 20 جنوری یا جنوری کے حساب سے یا کسی بھی حساب سے کہ حوالے سے عذاب سے متعلق۔ یہ میرے خیال سے اویس نصیر ہیں ان کو آیا یا ان کے آس پاس جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو آیا، تو مجھے تو ایسا کوئی ڈریم نہیں آیا، باقی واللہ علم۔ باقی اللہ کے عذاب سے یہ بھی اصل میں اللہ کی عذاب کی مختلف شکلیں ہی ہیں جو ہمارے ملک میں طرح طرح سے آ رہی ہیں۔ ایون 2005 میں اگر آپ کو پتہ ہوگا تو وہ ایک زلزلہ آیا تھا بہت شدید قسم کا، تو اس نے بہت تباہی مچائی تھی۔ تو اس خواب میں میں نے اللہ سے کہا کہ پاکستان بڑا غریب ملک ہے اور کمزور ملک ہے، تو اس ملک کے حال پہ رحم فرما۔ تو اللہ نے پھر بڑے سخت لہجے میں کہا کہ قاسم، یہ میں نے ابھی ایک طرح سے وارننگ دی ہے اس قوم کو، اگر یہ نہ سدھری تو پھر میں ایک ایسا عذاب بھیجوں گا جس کا اثر ایک پاکستان کی ایک گلی تک جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی سیلاب آیا ہوتا ہے، کبھی مہنگائی کی صورت میں ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں، کبھی بجلی کے بل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ہیں یہ اللہ نے خود آسمان سے اتر کے نہیں سمجھانا شروع کر دینا کہ تم سدھر جاؤ، تو اللہ نے تو ظاہر سی بات ہے مختلف آزمائشوں سے تکلیفوں سے سمجھانا ہوتا ہے انسان کو۔ اگر تم نہیں سدھرو گے تو انہی اندھیروں میں پڑے رہو، بلکہ اور زیادہ وہ آفتیں آتی رہتی ہیں۔ اور جب کبھی بھی کوئی آفت آتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، ہم کافروں سے مدد مانگنا چلے جاتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اب قرآن میں بھی اللہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم شرک ہی کرنا چھوڑ دو گے، شرک کی کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ بھی تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ تو اب ہمیں بیسیکلی تو شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ایک ڈریم تھا 2013 میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ عرش پہ پاکستانی قوم پاکستان کے اوپر ہوتا ہے اور ہر طرح سے اس قوم کو سمجھاتا ہے کہ کسی طرح یہ قوم سدھر جائے، لیکن وہ قوم سدھرتی نہیں ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنا جو عرش ہے وہ بحر عرب کی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو سمجھنے والے ہو ہی نہیں، یعنی پاکستانیوں کو کہتا ہے۔ اب میں وہ تقریباً یہ اللہ کا ادھر ہے تو میں اس سائڈ پہ ہوتا ہوں، بادلوں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہوں۔ تو پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاکستان سے ناراض ہو گیا ہے، یعنی پاکستانی قوم سے ناراض ہو گیا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ تو بہت برا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی تو بہت سخت ہوتی ہے۔ تو پھر میں بادلوں سے اتر کے زمین پہ آ جاتا ہوں۔ تو پھر اللہ جو ہوتا ہے وہ ویسے جیسے مجھے غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اس قوم میں گھس گیا ہے کہ جس کو میں نے سمجھایا تو وہ نہیں سمجھے۔ تو پھر ایسے مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے ایسے حصار سا ایک قائم کر دیا کہ کوئی مجھے کچھ کہے نہ، یعنی اللہ اپنی رحمت سے پروٹیکشن کچھ اس طرح سے کرتا ہے۔ تو پھر ایک دوسرا ڈریم ہوتا ہے، اس میں میں پورے پاکستان میں ایسے چکر لگاتا ہوں، گھومتا ہوں، اور پھر آخر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ اس ملک پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تو وہ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زمین سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو میرا گھومنا ہوگا وہ شاید یہ ہوگا کہ جو میسیج ہے شرک اور اس کی اقسام سے بچنے کا، جب وہ اس قوم کو پتہ چلے گا، اور سارے تو نہیں شاید لیکن چند لوگ جب وہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کہ شروع ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو وہ ریزن شاید بنے گی کہ اللہ جو ہے وہ اس قوم سے خوش ہو جائے گا اور اس ملک پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو اویس نصیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ باقی وہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے میرا کوئی نہ تعلق ہے نہ لنک ہے۔ میں نے تو بلکہ اپنے ویڈیو پہ بھی چینل پہ بھی ویڈیو چلائی ہوئی ہے کہ میرا اویس نصیر سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ
خود سے کرتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک بات شروع میں کرنا بھول گیا تھا. وہ جب بڑی بڑی داڑھیوں والوں کا ذکر ہوا تو یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں اویس نصیر یہاں پہ لوگ ان سے ملے بھی ہیں. اب اویس نصیر جو ہے نا وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں آ جائے سوائے اللہ کے. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یعنی اویس نصیر نے مجھے بہت کلوزلی دیکھا ہوا ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں کس طرح کا ہوں کس طرح کا نہیں ہوں. تو اگر اس کے باوجود یعنی اگر آپ دیکھیں تو ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ ان کے ابو نے ان کو آنکھ بھی کر دیا جائیداد سے. اور میں نے تو یہاں تک سنا کہ انہوں نے اپنی وائف کو بھی ڈائیورس کر دیا ہے, جو کہ میں نے انہیں میسیج بھیجا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں, یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو امید ہے وہ اس پہ عمل کریں گے. اور اب اویس نصیر جو ہے نا وہ یعنی اگر اس کے دل میں کچھ اللہ نے ڈالا ہے نا تو وہ پھر اللہ نے ڈالا ہے, وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. یہ جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہودی لوبی آ گئی ہے کوئی, یا یہ کوئی ایک پیسوں کا چکر ہے کہ انہیں فنڈنگ ہوئی ہے یا کچھ اس طرح سے. اگر یہ فنڈنگ کا ذکر ہے تو وہ پھر زیادہ آفر کر دیں پیسوں کی تو وہ اویس نصیر میرے خلاف ویڈیو بنا دے گا. لیکن جو مجھے اللہ سے امید ہے, اویس نصیر شاید اپنی گردن تو کٹوا لیں گے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ پیسوں سے نہیں ہو سکتی, نہ یہ کوئی یہودی لوبی کی سازش ہو سکتی ہے. یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے اور اسی کی مدد ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ اسی نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالا. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کے اوپر ڈریمز پہ یقین کریں جس کی نہ داڑھی ہے نہ جو ہے کوئی نیک عمل ہے. تو یہ صرف اللہ کی رحمت اور اس کی مدد ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کیا تو اللہ نے میری کیسے مدد کرنا شروع کی. اگر ہم پوری امت پورا پاکستانی قوم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں تو اللہ یقین کریں ایسے ہی ہماری مدد کرے گا. اور ہم پھر ایسے ترقی کریں گے کہ جو کافر لوگ ہیں نا وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وہ قوم تھی, پر بڑی پست قوم تھی یہ, کہ یہ تو ہم سے بھیک مانگنے آتے تھے اور یہ آج پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اللہ سے کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا, غرور اور تکبر سے بچانا پڑے گا, کینہ اور بغض سے حسد سے بچانا پڑے گا, اور اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا. پھر ہی ہم جو ہے نا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں.